اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، اس نے آخری بار وہاں کھڑی 2-3 لڑکیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہاں ہر کوئی آ کر ایسے ہی روتا ہے، پھر اس کی زندگی سنور جاتی ہے تو دوسروں کو رلاتا ہے۔ صبر کرو، آج تو تمہاری بولی کا دن ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دم سے وہاں کھڑی 2-3 لڑکیوں نے انکشاف کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی بولی؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تو اس کے سر پر ٹکا دوپٹہ ڈھلک کر نیچے کو لٹکنے لگا۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں تیار کیا ہے، پورا حسن خراب کر دو گی اپنا۔ دوسری لڑکی نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر دوبارہ جمایا۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ یہ ظلم؟ مجھے جانے دو، میں یہاں کی باسی نہیں ہوں۔ وہ خوبصورت ہرنی آنکھوں والی لڑکی زاروں کی تار رونے لگی۔ بس اب چپ کر جاؤ، ہماری نرمی کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ان 2 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کیا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ بھرے مجمع میں اسے گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ اس نے جیسے ہی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے، وہاں تو لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم جمع ہے۔ یہ شریف زادوں کا قبرستان ہے، یہاں بہت سے مردوں کی شرافت کا جنازہ نکلتا ہے۔ دیکھو یہ سب تمہارے خریدار ہیں۔ اس کی مالکن آگے آئی اور اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کر سامنے کی طرف کروایا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ سب تمہارے حسن کے طلبگار ہیں، تمہارے لیے بولی لگانے آئے۔ اپنے حسن کا جلوہ دکھاؤ تاکہ مجھے تمہارا کچھ تو فائدہ ہو۔ اس نے ششد نگاہوں سے اپنی مالکن کو دیکھا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ بھرے مجمع میں سے لوگ آگے بڑھ کر اس کے حسن سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ تمام لوگ آگے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگانے لگا۔ وہ حیران پریشان کھڑی اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھتی رہی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے مالک؟ مجھے تو بچا لے، میرا آخری اور واحد سہارا تو ہی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر دعا جاری رکھی اور نم آنکھوں سے سامنے کھڑے تماشائیوں کو دیکھنے لگی جو اس کی ذات کا تماشا بنا رہے تھے اور بولی لگا کر اسے اپنا بنانا چاہتے تھے۔ اتنی کم بولی میں یہ حسن کا پیکر کسی کو نہیں ملنے والا۔ مالکن نے آگے بڑھ کر ایک دم سے مجمع کو خاموش کروایا۔ جو صحیح بولی لگائے گا اسے ہی سب کچھ ملے گا، اور جو خاموش رہے گا وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ یاد رکھو یہ حسن کا پیکر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور پھر نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ اپنی اپنی بولی لگانا شروع کرو۔ مالکن نے اشارہ کیا تو ہجوم جھپٹنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ سب کچھ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹکنے لگا، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میری ذات اتنی بے وقت تو نہیں تھی کہ یوں میری بھرے بازار میں بولی لگائے جائے۔ اس کی کانچ سی آنکھوں سے آنسوں کی مسلسل برسات ہو رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنسو اس کے ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے جنہیں وہ صاف کرنے کا کشت نہیں کر رہی تھی۔ اسے بس ایک ہی چیز کا ڈر تھا کہ اگر کسی نے بولی لگا کر اسے حاصل کر لیا، اس کی آگے کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ زور زور سے سانس لینے لگی۔ دل ایک دم سے اس دور سے دھڑکا کہ لگا کہ سینہ توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ 20 لاکھ ایک دم سے مجمع میں آواز ابھری تو اس نے تڑپ کر سامنے کی طرف دیکھا۔ وہاں موجود ایک موٹا سا شخص اسے دیکھ کر کہنے لگا 20,50,000۔ مجمع میں سے فوراً سے دوسری آواز آئی تو مالکن نے محظوظ ہوتی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اچھا خاصا کاروباری آدمی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اپنی شرافت کی بولی لگا رہا تھا۔ 21 لاکھ روپے۔ ایک اور آواز نے اس پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے جسم نے جھٹکے کھائے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مالکن کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا بول رہا ہے؟ اتنی بڑی بولی آج تک کسی نے نہیں لگی۔ تمام بولی لگانے والے چپ سے ہو گئے۔ کیا یہ آخری بولی ہے؟ میں اسے آخری سمجھوں اور بولی کو بند کر دوں؟ مالکن نے اونچی آواز میں وہاں موجود لوگوں سے کہا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ 21 لاکھ روپے۔ بولی لگانے والا شخص دوسرے تمام لوگوں کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر بولی بند کر دی جاتی ہے۔ مالکہ نے دیکھا کہ کافی دیر تک مجمع خاموش رہا اور کسی نے 21 لاکھ روپے سے زیادہ بولی نہیں لگائی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بولی ختم ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
اسے 21 لاکھ روپے بولی لگانے والے شخص کے حوالے کر دی۔ ایک دم سے کسی نے مالکن کو روک دیا۔ ابھی میں نے تو شروعات ہی نہیں کی۔ مالکن نے بھاگتے دوڑتے مجمع میں داخل ہوتے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اب تم 21 لاکھ سے زیادہ ہی بولی لگانا ورنہ سب کچھ بیکار جائے گا، مالکن نے ایک دم سے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو اس شخص کی نظر اس کے برابر میں کھڑی اس حسن کی گٹھری پر پڑی جو خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ساتھ ہونے والے تماشے کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ یا اللہ پلیز، یا اللہ پلیز میری مدد فرما دے۔ اس نے آخری وقت تک اپنے رب کو پکارا۔ اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ 50 لاکھ روپے۔ پورے کا پورا مجمع اس شخص کی طرف مڑ گیا۔ مالکن نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو سکون اور اطمینان سے اس کے برابر میں کھڑی پری پیکر کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ اس کی ہرنی سی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اور وہ ایک بار پھر سے مالکن کا ہاتھ چھڑا کر زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ مجھے یہ 50 لاکھ روپے ابھی کے ابھی چاہیے۔ مالکن نے اس شخص کی بولی پر یقین نہ کیا تو ایک اور ہرباز پایا۔ اس شخص نے کچھ بھی نہ دیکھا بلکہ اپنی جیب سے فوراً سے اسے ایک چیک نکال کر دے دیا۔ چاہے تو ابھی کیش کروا لو، چاہے تو کل کروا لینا، مرضی تمہاری ہے۔ اب میرا مطلوبہ حصہ مجھے لوٹا دو۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین پر گری ہانیہ کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک دم سے خود کے گلے میں اوڑی شال اڑا کر سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس شخص کے اندر نہ جانے ایسی کیا کشش تھی کہ ہانیہ اپنا رونا بھول کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی جانب جانے لگی۔ یہ نا انصافی ہے، یہ نا انصافی ہے۔ پہلے بولی لگانے والے کو ملنی چاہیے تھی۔ مجمع ایک دم سے بپھر گیا تو وہ شخص ایک دم سے رخ موڑ کر چلا کر کہنے لگا، اب اگر کسی نے بھی اپنی گندی زبان سے ایک بار پھر سے بولی لگانے کی کوشش کی تو میں تم سب کی زبانیں گھتی سے کھینچ نکالوں گا۔ اس شخص کی بات میں نہ جانے ایسا کیا اثر تھا کہ تمام کے تمام لوگ ایک دم سے چپ ہو کر رہ گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اسی کے نصیب میں ہے، اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ مجمع ایک دم سے منتشر ہونے لگا اور وہ اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے جیسے گفتگو کرنے کے لیے اپنی پنکھڑی جیسے گلابی لب کھولے تو وہ جیسے اس کی مدھور سی آواز میں کھو سا گیا۔ برہان انصاری نے جیسے ہی آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے رو کر کہنے لگی، یہ مناسب وقت نہیں ہے یہاں ایسی بات کرنے کا۔ اس کی گھمبیر آواز سن کر نہ جانے کیوں وہ چپ ہو کر اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اندر بیٹھو۔ اس نے ایک اور حکم جاری کیا تو وہ چپ چاپ گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ اس نے رخ موڑ کر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا حسن واقعی میں قابل دید تھا۔ آنسو اس کی پلکوں پر ابھی بھی ٹھہرے ہوئے تھے، سانسیں ابھی بھی بکھری ہوئی سی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے ایک دم سے رخ موڑ لیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی گستاخی کر بیٹھے، ویسے بھی اب وہ اس کی ملکیت بن گئی تھی، لیکن وہ اسے اس طرح نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوچ کیا رہی ہو؟ نام بتاؤ اپنا۔ اس نے اپنے لہجے میں سختی بھری تو ایک دم سے جیسے وہ ہوش میں آئی۔ ہم جیسی لڑکیوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، ہم پر صرف ایک ہی نام کا ٹھپا لگا ہوتا ہے اور وہ ہے طوائف۔ اس کے لہجے میں دکھ بھرا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں خوف واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ کچھ فیصلے بس یوں ہی ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تم اپنا نام بتاؤ، نام کیوں چھپا رہی ہو؟ اس نے اس بار اپنے لہجے میں نرمی شامل کی تو اسے حوصلہ سا ہوا۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ اس نے اپنی ساری توجہ آگے سڑک کی جانب مبذول کر لی۔ وہ گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہا جو بار بار پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں خوف ابھی تک اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ فکر نہیں کرو، برہان انصاری تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے ایک دم سے گاڑی روکی اور پورے کا پورا مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور جیسے اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے اڑسے تو ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حوصلہ رکھو، ڈرو مت۔ جب ایک بہت بڑی مشکل سے نکل آئی ہو تو آگے بھی سب اچھا ہی ہوگا۔
اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تو وہ ایک دم سے جیسے لرز سی گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا لمس وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی اور کترا رہی ہے۔ گاڑی سے اترو، منزل مقصود آ گئی ہے، اس نے محبت پاش نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر فوراً سے اس کی طرف مڑا۔ اسے باہر آنے کا کہا۔ مجھے دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ وہ اس کی معصومیت پر صدقے واری کیا۔ کوئی بات نہیں، میں کھول دیتا ہوں۔ باہر سے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ باہر نکلی۔ اس کی چادر بار بار پھس رہی تھی۔ میلی گدلی سی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، البتہ جو میک اپ وہاں اسے کیا گیا تھا وہ ہنوز برقرار تھا۔ اس کی حسن کے چار چاند پوری طاقت کے ساتھ چمک کر برہان انصاری کے دل میں اتر رہے تھے۔ تم یہ چادر اتار دو۔ ایک دم سے اس کا مطالبہ سن کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی انہیں مردوں کی طرح جو میری بولی لگانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھے؟ اس کے لہجے میں صدمہ بولنے لگا۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے، تم کیوں غلط سمجھ رہی ہو؟ اگر میں بھی انہی کی طرح ہوتا تو 50 لاکھ کی بولی لگا کر تمہیں وہاں سے آزاد نہ کرتا۔ برہان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے لمحہ بھر بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ اس نے فوراً سے وضاحت پیش کی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ چادر تم پر اور تمہارے حسن پر ایک داغ کی مانت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے اس کی چادر اتار کر کھینچنی چاہی تو اسے فوراً سے اپنی انگلیوں کی گرفت اس پر مضبوط کر لی۔ یہ کسی قیمت پر نہیں اتار سکتی، یہ میری مرحوم ماں کی نشانی ہے، اور جب جب یہ چادر میرے ساتھ ہوتی ہے میں ہر مشکل سے بچ جاتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے سیل رواں بہنے لگے تو برہان نے ایک دم سے اس کی چادر کو چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اندر جانے لگا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی تھی کیونکہ اس کے لمس میں بے تحاشا گرمی تھی، محبت تھی، نرمی تھی۔ وہ اسے کھینچ نہیں رہا تھا، گھسیٹ نہیں رہا تھا۔ اس نے اس پر اپنی گرفت مضبوط بھی نہیں کی تھی، بس ہلکے ہاتھوں سے نرمی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں بے پناہ جذبات امڑتے ہوئے اسے نظر آ رہے تھے۔ یہ اجنبی کون ہے اور کیوں اس نے مجھے خریدا؟ کیوں مجھے وہاں سے بچایا؟ بہت سے سوال اس کے ذہن میں جنم لینے لگے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ سامنے اس کی نظر پڑی تو یہ ایک بہت خوبصورت اور وسیع و عریض فارم ہاؤس تھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں پلنگ پر میرے پاس بیٹھو۔ اس کی معصومیت پر پیار بھی آیا اور رحم بھی آیا۔ آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور اسے لے کر پلنگ پر بیٹھا۔ ڈرنا چھوڑ دو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر نگاہیں جماتا ہوا بولا تو اس کی پلکیں ایک دم سے جیسے جھک سی گئی۔ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے جو میری زندگی میں داخل ہوا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں فرشتہ نہیں ہوں لیکن انسان ہوں اور سینے میں دل رکھتا ہوں۔ تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کیوں خریدا؟ اس بات کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، لیکن اس وقت تمہارے آنسو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل پر گر رہے ہیں اور میں بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں وہیں مجمع میں سب سے آخر میں کھڑا تھا اور یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ ہو گیا جب میں نے خود بھی نہ سوچا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہانیہ اس کی اس بات پر جیسے کھو سی گئی۔ کیا اس کی زندگی واقعی میں بدل گئی تھی اللہ نے، یا پھر اس کی زندگی میں اور بہت سے امتحانات لکھ رکھے تھے؟ وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگی۔ نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ اس کا خوف سونے لگا تھا۔ یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا؟ وہ اس کے حسن میں جیسے کھونے لگا تو ایک دم سے نگاہیں پھیر کر موضوع بدل دیا اور پوچھ بیٹھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور اپنی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر جما دی جہاں وہ بار بار انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اتنی نازک اور خوبصورت انگلیوں کا برا حشر کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ایک دم سے اپنا مشغلہ ترک کر دیا۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ، کیا کھانا چاہتی ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ پچھلے 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کہتے ساتھ ہی وہ زاروں کی تار ہونے لگی۔ اس کی اونچی آواز، اس کا ایک ایک آنسو جیسے برہان انصاری کے وجود پر
گراں گزرا تھا۔ خدا کے واسطے تم مت رویا کرو، تمہارا رونا دیکھ کر تو میں نے تمہیں خرید لیا، اب تمہارا رونا مزید مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تمہارے آنسو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سے دکھوں کی غمازی کر رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر تو میں اس بات پر یقین کر چکا کہ تم بے قصور ہو۔ دل نے اپنے اندر سے آنے والی اس صدا پر لبیک کہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ بجا اور وہاں موجود ملازم کھانا لے کر آیا۔ برہان انصاری نے اس کے ہاتھوں سے ٹرے لی اور وہ ٹرے اٹھا کر ہانیہ کے برابر میں پلنگ پر رکھ دی۔ کھانا شروع کرو۔ اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو آتے ہی ہانیہ کی بھوک جاگ گئی۔ اس نے جیسے ہی پہلا نوالا لینے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ بے تحاشا ہلنے لگے۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، ہاتھوں میں بے پناہ لرزش تھی۔ پہلا نوالا جیسے جیسے کہ منہ میں ڈالا، اس کی سسکیاں بلند ہوئی۔ چھوڑ دو، میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ اس کے بے حد قریب تھا، یہاں تک کہ ہانیہ کی سانسیں اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پہلا نوالا بنایا اور ہانیہ کو کھلایا۔ وہ چپ چاپ نظر جھکائے کھانے لگی۔ تم یہاں کیسی آئی؟ تیسرا نوالا کھانے کے دوران اس نے سوال کیا تو ہانیہ نم رونے لگی۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا۔ داستان بہت طویل ہے، آپ کہاں سے سنیں گے؟ میں کہاں سے شروع کروں؟ رات گزر جائے گی لیکن داستان ختم نہ ہوگی۔ اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جس قدر خوبصورت اس کا رونا تھا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا ہنسنا تھا۔ تم یہاں کیسی آئی؟ یہی بتا دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانا چاہتا تھا کہ وہ اپنا کھانا کھا لے۔ یتیم ہوں میں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ رشتے کے نام پر ایک سوتیلی ماں ہے اور اس کے بھائی نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ جو محبت کی لالچ تھی اپنے ساتھ یہاں کوٹھے پر لے آیا اور بیچ دیا۔ اس کے بعد میری قسمت نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب سوچ رہی ہوں نہ جانے کیا ہوگا۔ کاش میں انسانی وجود ہی نہ رکھتی تو کس قدر خوبصورت ہوتا۔ میں کوئی پرندہ ہوتی، اڑ کر کہیں بھی چلی جاتی، واپسی پر کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس نے اپنے لہجے میں اجنبیت محسوس کرتے ہوئے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بعض رشتے بہت تکلیف دہ ہوتے، نہ میں مانتا ہوں اس بات کو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مرہم رکھ دیتے آپ کے زخموں پر۔ اس نے کھانے کی پلیٹ پرے کی اور ایک دم سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ اسے زار کی زار پلکیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چننے لگا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اب میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اس نے ایک دم سے سوال کیا تو اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ تمہارا مستقبل، برہان نے زیر لب دہرایا۔ تمہارا مستقبل میرے ساتھ لکھا۔ وہ ایک دم سے مسکرا دیا۔ وہ گھنی لمبی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ اب بھی نہ سمجھی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس تم رونا بند کرو اور کچھ دیر بعد باہر آ جانا جہاں میں تمہیں آواز دوں۔ ہانیہ تو اس نے اس کا نام اس قدر محبت سے پکارا تھا کہ ہانیہ کو پہلی بار اپنے نام سے محبت ہوئی۔ وہ جانے کے لیے کھڑا تھا اور جیسے ہی مڑنے لگا تو ہانیہ پکار اٹھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا کے واسطے نہ جائے۔ وہ کپ کپانے لگی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ایک دم سے مڑا، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کی تھوڑی اٹھا کر چہرہ اونچا کیا۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی اور سے، کیونکہ تم برہان انصاری کی زوجہ بننے والی ہو۔ اس نے جیسے اس کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا، وہ خالی خالی نگاہوں سے بس اسے دیکھتے ہی رہ گئی، جو سچ میں اس کے لیے فرشتہ ثابت ہو رہا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے؟ وہ شدید حیران تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ دیں گے اور میری زندگی ایک بار پھر سے ویسی ہو جائے گی، وہاں سے میں شاید دوبارہ کوٹھے پر پہنچا دی جاؤں۔ اس سے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ تمہاری محفوظ پناہ گاہ میں ہی ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے ابھی اسی وقت نکاح کروں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں محبت کی چمک لیے ہوئے اسے کہنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ کہاں تو وہ درندوں کے ہاتھوں میں جانے والی تھی،
اور کہاں وہ ایک فرشتہ صرف انسان کے ہاتھوں بچائی گئی تھی، اور اب وہ اسے اپنی عزت بد دینے جا رہا تھا۔ باہر نکاح خواں آ گئے، میرے ساتھ چلو۔ برہان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پاس رکھی شال اٹھائی اور اس کے سر پر اڑائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں تم پر زور زبردستی نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، بس جو تمہیں ٹھیک لگے وہی فیصلہ کرنا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب اس کا ہاتھ تھامے اسے ہال میں لے گیا، جہاں گواہان اور نکاح خواں کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ ہانیہ ولد اسجد علی، کیا آپ کو برہان انصاری سے یہ رشتہ قبول ہے؟ جواب میں اس نے قبول تو نہ کہا، لیکن اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی، اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ برہان سمجھ گیا تھا کہ اسی جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ فوراً سے اٹھا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہہ دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ برہان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پہلی نظر کی محبت تھی اور اس قدر جاندار تھی کہ اسے خود اپنی محبت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے مبارکباد دی اور تمام لوگ واپسی کی راہ دیکھنے لگے۔ اب تم ہانیہ اسجد سے ہانیہ برہان انصاری بن گئی ہو، مبارک ہو تمہیں۔ اس نے ایک دم سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اسی لمحے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، فوراً سے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ برہان کے لیے یہ سب کچھ بہت اچانک تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر اپنے سینے میں لگا گیا۔ میرے ہوتے ہوئے اب نہ تم پر کوئی گندی نظر ڈال سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اب کوئی تم عام لڑکی نہیں ہو بلکہ برہان کی بیوی ہو، اور برہان اپنے رشتوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے سر ٹکائے شکر گزاری کی کیفیت میں دی۔ گھر چلے؟ اس نے سر اٹھا کر برہان کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، گھر؟ کون سا گھر؟ کب کہ گھر والے مان جائیں گے؟ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے برہان کو ایک دم سے ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کر دیا۔ ادھر بیٹھو، میری بات سنو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ میری بات غور سے سنو۔ حالات میرے اور تمہارے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ میں تمہیں اپنے گھر تو لے جاؤں گا، لیکن وہاں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت متعارف نہیں کرواؤں گا، کیونکہ مجھے وقت لگے گا اپنے گھر والوں کو منانے میں۔ برہان کی بات سن کر ایک دم سے اس کے چہرے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہم دونوں کے لیے پہلے آسانیاں پیدا کروں گا، اس کے بعد میں اپنے رشتے کو ان سب کے سامنے لاؤں گا۔ وہ اس رشتے کو میرا جذباتی فیصلہ کہیں گے، تمہارے پس منظر پر سوال اٹھائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ میں پہلے اپنے لیے حالات سازگار بناؤں گا اور اس کے بعد ہم دونوں کا رشتہ سب کے سامنے آئے گا۔ میں تمہیں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن تم اپنے دل میں بالکل بھی برا مت کرنا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اسی گھر میں رکھوں گا، لیکن کسی اور حیثیت سے رکھوں گا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو جاتے۔ کیا تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو گی نا؟ اس نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، جو سوچ رہی تھی کہ زندگی اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے، ایک دم سے اسے مشکل نظر آنے لگی۔ یہ کیسا فیصلہ تھا جو اس نے لیا تھا؟ وہ اس کا محسن بھی تھا، لیکن اب وہ اسے اپنے ساتھ امتحان کی گھڑی میں کھڑا ہونے کا کہہ رہا تھا۔ کیا اسے ہاں کہہ دینا چاہیے یا پھر اسے منع کر دینا چاہیے؟ وہ اسی سوچ میں، اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بتاؤ، جواب دو۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ میرے گھر میں؟ وہاں میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن ہمارا رشتہ سب کے سامنے نہ آئے، یہی بہتر ہے۔ برہان اس کی خاموشی سے گھبرانے لگا۔ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے اسے جواب طلب کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بہرنے لگے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تم راضی ہو؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ
اس کی رضامندی کے لیے تڑپنے لگا۔ میں زندگی کے ہر امتحان میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک دم سے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ برہان کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری جو کچھ دیر پہلے غائب ہو چکی تھی۔ ماما، یہ برہان کہاں رہ گیا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ آج میری مہندی رکھی گئی ہے؟ دلہے کو تو لازمی ہونا چاہیے نا۔ یہ اقصیٰ تھی جو برہان کی منگیتر تھی، اور اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ پیلے رنگ کے خوبصورت سے لباس میں ملبوس تھی کہ جب اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا، آ جائے گا؟ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ اس کے ارجنٹ کام نکلتے رہتے ہیں، اسی سلسلے میں کہیں گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، انہیں برہان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لو، کر لو بات، اس کی عمر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی اسے یاد کیا اور وہ حاضر ہو گیا۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی اقصیٰ سے کہا تو وہ بھاگتے دوڑتے اس کے پاس جانے لگی۔ تبھی چچی جان نے، جو برہان کی والدہ تھی، ایک دم سے اسے روک دیا۔ ارے ارے بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہاری مہندی ہے اور تم اس طرح باہر نہیں جا سکتی۔ چچی جان نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ چچی جان، جانے دینا، یہ تو صرف کہنے کی بات ہے۔ مجھے برہان سے بات کرنی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا تھا، کل سے غائب ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ تو چچی جان نے اس پر رحم کیا۔ اچھا چلو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس جاتی۔ برہان اسے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے؟ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ وہ ایک دم سے آگے آئی اور اس نے برہان کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بولتی بند ہو گئی جب اس نے برہان کے ساتھ ایک بے انتہا خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو سر جھکائے برہان کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنے لہجے میں خوف کو سموتے ہوئے پوچھا۔ وہ کل سے غائب تھا، لیکن اب اس کے ساتھ لڑکی کو دیکھا تو ایک دم سے جیسے اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ اندر تو آنے دو، بتاتا ہوں کون ہے۔ برہان نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ تھکے قدموں سے اندر آیا، پیچھے مڑ کر ہانیہ کو دیکھا تو اس نے اشارے سے بلایا، اندر آ جائے آپ بھی۔ ہانیہ سنتے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہی لاؤنج میں رکھے صوفے پر برہان کے کہنے پر بیٹھی۔ اتنے میں تائی جان بھی آگے آئیں۔ چچی جان کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ کون ہے بیٹا یہ، اور اس طرح گھر میں آ رہی ہے؟ تم جانتے ہو کیا اسے؟ چچی جان نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہی لمحے اپنے بیٹے سے پوچھا، امی جان پہلے مہمان کی خاطر مدارت تو کر لیں، یہ مہمان ہے، کوئی چائے پانی وغیرہ تو پوچھئے۔ اور ہاں، آپ سب کے جواب کی تسلی کے لیے جواب ہے کہ یہ میرے دوست کی بہن ہے، وہی دوست جو بچپن میں مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ ہماری اچانک سے ملاقات ہوئی، اپنی پریشانی ظاہر کی، دراصل میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، وہیں اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری بہن یہاں اس شہر میں پڑھنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے فوراً سے پیشکش کر دی کہ وہ ہمارے گھر میں ٹھہر سکتی ہیں جب تک اس کے ہاسٹل کا انتظام نہ ہو جائے، تو بس اسی سلسلے میں یہ پڑھنے آئی ہے۔ چچی جان نے یہ سنا تو ایک دم سے سر پیٹ کر رہ گئی۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور اپنی ماں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے برہان کو اپنے ساتھ آنے کا کہا، ایک کونے میں اسے لے گئی اور اس پر پھٹ پڑی، تم نے ذرا برابر بھی یہ نہ سوچا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اس لڑکی کو گھر لے کر آ گئے؟ ہم اسے کہاں رکھیں گے؟ امی غصہ کیوں ہوتی ہیں؟ سرونٹ کوارٹر ہے نا، وہاں ایک کمرہ خالی ہے، وہاں رہ لے گی۔ اچھا تمہارے دوست کو جا کر بتائے گی نہیں کہ اس کی فیملی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ امی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہے، ہم سے تو کم تر ہی ہیں، اسے یہ بات بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ویسے بھی وہ یہاں ہمارے درمیان اچھا محسوس نہیں کرے گی، اجنبیت محسوس ہوگی اسے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سرونٹ کوارٹر میں رہ لے گی۔ آپ بیٹھے، میں اسے سرونٹ کوارٹر تک بتا کر آتا ہوں، سمجھ آئے گی۔ برہان نے واپس پلٹتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے اور ہانیہ کو اپنے ساتھ آنے پر اشارہ کیا۔ اقصیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ برہان ملازمہ ہے، وہ اسے دکھا دے گی سرونٹ کوارٹر کا راستہ۔ ذرا میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اقصیٰ کے کہنے پر ایک دم سے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، اسے ہی دیکھ رہی تھی جو ملازمہ راشدہ کو اس نے آواز دی۔
ناشتہ ہانیہ کو اس کے کمرے میں دے دینا، اور ہاں اس کی اچھے سے صفائی کروا دینا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ہانیہ کو آنکھوں میں اشارہ کیا اور اقصیٰ کے پاس چلایا۔ میرے کمرے میں آؤ، اسے حکم دینے لگی۔ ہانیہ کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور اس طرح برہان کو کیوں آرڈر دے رہی؟ اسے نہ جانے کیوں ایک دم سے حسد محسوس ہونے لگا، لیکن وہ مجبور تھی۔ برہان نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے یہاں اکیلے میں کیوں بلایا؟ وہ ایک دم سے بیزار نظر آنے لگا، تو اقصیٰ نے اس کا یہ رویہ بغور نوٹ کیا۔ بیزار میں تو نہیں ہوں، تم نظر آ رہے ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کتنی پوزیسو ہوں۔ اقصیٰ کی گفتگو سے وہ بیزار ہونے لگا۔ ویسے بھی اس کا یہ رشتہ اس کی ماں نے زبردستی کیا تھا۔ اس نے تو کافی منع کیا تھا، پر اب صحیح معنوں میں اقصیٰ کے سوالات وہ زچ ہونے لگا تھا۔ امی کو بتا دیا ہے، تم ان سے ہی سب کچھ پوچھ لینا، میں کافی تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی جیسے ہی وہ مڑنے لگا تو اقصیٰ نے ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی۔ ایک دن میں تمہارا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ میں تمہارے سامنے تمہاری ہونے والی دلہن تیار کھڑی ہوں اور تم کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھا رہے ہو۔ تمہیں تو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ آج ہماری مہندی کی تقریب ہے۔ ایک دم سے اقصیٰ بے پناہ اداس نظر آنے لگی۔ برہان نے دل ہی دل میں اپنا سر پیٹ لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن چونکہ میں ابھی تھکا ہوا ہوں اس لیے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آرام کروں گا، پھر بات کرتے ہیں نا، پلیز مان جاؤ نا۔ اس نے ایک دم سے محبت اپنے لہجے میں سموئی اور اقصیٰ کے گال تھپتھپائے۔ وہ مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے۔ برہان کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہانیہ کو فون دیا تھا۔ فون سے کمرے میں اس کے نمبر پر کال ملائی۔ جانے جہاں کمرہ ٹھیک لگا، وہ ہانیہ سے پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہی ہے۔ اس کی آواز میں اداسی سی جھلک دکھائی دی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ کیا ہوا، دل نہیں لگ رہا کیا؟ وہاں اس نے شرارت سے اسے پوچھا۔ جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں دل کیسے لگے گا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ ہانیہ نے ایک دم سے منہ بسورا۔ میری جان، اب تمہیں بہادر بننا پڑے گا۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں بہت سی نظریں مجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ ہانیہ نے ایک دم سے اس کی بات کاٹی۔ وہ لڑکی کون تھی جو آپ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہی تھی؟ ہانیہ کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ وہی تو ہے جس سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ تمہیں کیوں اتنی جیلسی ہو رہی ہے؟ وہ محسوس ہوا۔ ہانیہ نے ایک دم سے فون ہی کاٹ دیا۔ ارے اسے کیا ہو گیا؟ زوجہ بن کر تو بڑا روب دکھا رہی ہے۔ کون ہے؟ رات کے 12 بج رہے، جب وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑی۔ دروازہ کھولو، انتہائی آہستہ آواز میں برہان نے اسے کہا، تو اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ کانپنے لگی۔ ارے میری پیاری زوجہ، آپ مجھے ناراض ہو گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس وقت سب سو چکے، لیکن میں بے چین ہوں کیونکہ میری زوجہ محترمہ نے میرا فون کاٹ دیا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیسے سو سکتا ہوں تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لینے لگا تو ہانیہ کے چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی۔ اس کا پورا وجود سرخ ہونے لگا۔ برہان نے جھٹک کر اس لمحے اس خوبصورت منظر کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کے ایک دم سے اچانک اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ یہ آپ کیا کریں؟ ایک دم سے وہ بلش ہو کر سر جھکا گئی۔ وہ ابھی تک اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ آپ چاہیں کوئی آ جائے گا؟ وہ اسے بھگانے کے چکر میں تھی۔ نہیں، اب تو میں نہیں جانے والا۔ شوق ہے تمہارا یہ چہرہ ساری رات دیکھ سکتا ہوں۔ کس طرح تم شرماتی ہو، بہت پیاری لگتی ہو۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا۔ ابھی وہ دونوں ان لمحات کو جی بھی نہ پائے تھے کہ اچانک سے برہان کا فون بجنے لگا۔ اس نے سرعت سے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے بجتے موبائل کو ایک دم سے سائلنٹ کر دیا۔ میری رنگ ٹون پر پورے گھر میں مشہور ہے، کسی نے سن لی، سرونٹ کوارٹر سے آ رہی ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک دم سے اس نے کہتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف اقصیٰ تھی۔ برہان تم کہاں ہو؟ اپنے کمرے پہ بھی نہیں ہو؟ اس وقت کہاں چلے گئے؟ وہ بھی مجھے بتائے بغیر؟ مگر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وینیو وغیرہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ابھی تک کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔
تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہوں لیکن اب تم اپنے کمرے میں ہی نہیں ہو۔ اس نے ایک دم سے اسپیکر کھولا تھا۔ ہانیہ نے اقصیٰ کی بات سنی تھی تو ایک دم سے آگے بڑھی۔ برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ پھر اس نے اس کی کمر سے پکڑ کر خود میں بھینچ لیا۔ ہانیہ اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ میں ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، آ رہا ہوں، آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ بات تو اقصیٰ سے کر رہا تھا لیکن گم ہانیہ کے بالوں میں تھا جو آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ جدائی مجھ سے سہی نہیں جاتی لیکن کیا کروں، رسم دنیا ہے، نبھانا تو ہے۔ ایک طرف گھر والی ہے تو دوسری طرف باہر والی۔ اس نے شرارت سے ہانیہ سے کہا تو ہانیہ نے اس کی کمر پر مکہ دے مارا۔ آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں لا کر پھنسا دیا ہے۔ آپ مجھے وہیں فارم ہاؤس پر رہنے دیتے نا۔ اچانک سے اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھلی تو برہان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اقصیٰ سے خوف زدہ ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ابھی فی الحال میں راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا نا تو میرا ساتھ ہوگی۔ اب اگر تم اس طرح رونے لگو گی تو پھر مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا۔ میں روز روز تم سے ملنے نہیں آ سکتا یہاں پر۔ یہ تو تمام گھر والے شام کو مہندی کی تقریب کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ اب یہ مہندی کے بعد اگلی رات تک جاگیں گے۔ کیا کریں گے ایسے میں؟ تم سے ملنا تو بالکل بھی نہیں بن پائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اس کے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر سسکی سی لی تھی۔ آپ کے بغیر اب ایک لمحہ بھی نہیں رہنا میرے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری دنیا آپ کے اندر ہی بسا لی ہے۔ ہانیہ نے ایک دم سے اسے گلے سے لگایا اور بول پڑی تھی۔ برہان اس کے اس خوبصورت اظہار پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ محترمہ، مجھے جانا بھی ہے۔ اگر آپ اس طرح مجھ سے لپٹی رہیں گی تو میرا جانا دشوار ہو جائے گا اور شادی کی پہلی رات یہیں پر ہو جائے گی۔ اس نے ہانیہ کے کان کے پاس مدھور سی آواز میں سرگوشی کی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوئی اور رخ موڑ گئی۔ برہان اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ یہ کہنا نہ بھولا کہ کل ملتے ہیں۔ بات سنو نوشہرہ، پچھلے دنوں جس سوٹ کا آرڈر میں نے کینسل کروایا تھا وہ سوٹ مجھے دوبارہ چاہیے۔ مجھے ارجنٹ لا کر دو، اور ہاں، یہ بات کسی کو بھی مت بتانا۔ برہان فون پر اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ سر، یہ لیجیے آپ کا آرڈر۔ 2 دن بعد اس نے اسے یہ سوٹ لا کر دیا تو اس نے ہاتھ پھیر کر اس کی کوالٹی چیک کی۔ وہ واقعی میں وہی تھا جو اقصیٰ نے پسند کیا تھا، لیکن پھر اس نے یہ کہہ کر اقصیٰ کو روک دیا تھا کہ یہ بہت ہیوی ہے اور مجھے ہیوی ڈریس پسند نہیں۔ لیکن اب یہی ڈریس اس نے ہانیہ کے لیے خریدا۔ ہانیہ باغیچے میں ٹہل رہی تھی جب اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی پچھلی طرف پتلی گلی میں کھڑا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ فوراً سے آس پاس دیکھتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اسے تھما دیا۔ یہ لو، یہ چیک کر لینا، پہن کر فٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے؟ اور ہاں، کل جو فنکشن ہے نا شادی کا، اس میں تم یہ پہنو گی۔ میں تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ڈبہ تو اس کے ہاتھ سے لے لیا لیکن آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اب کیا سوچ رہے ہو؟ شکریہ مت کہنا، تمہارا شوہر ہوں، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سوچ رہی ہوں کیسا شوہر ملا ہے، اپنی شادی پر بیوی کو سوٹ دے کر کہہ رہا ہے کہ تم سب سے زیادہ چمکتی ہوئی نظر ہو، جبکہ شادی وہ خود کسی اور سے کر رہا ہے۔ ہانیہ کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے اسے زوروں کی ہنسی آئی۔ یار ڈرامہ ہے، تمہیں پتہ تو ہے کیوں جیلس ہوتی ہو۔ ایک دم سے وہ آگے آیا اور اسے اپنی باہوں میں لینے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دور کر دیا۔ کیا کریں آپ؟ آس پاس تو دیکھ لیں، کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو پھر سارا راز کھل جائے گا۔ وہ اس کی اچانک حرکت پر بکھلا کر رہ گیا۔ فوراً سے اسے خود سے دور کر کے کہنے لگے، تم فکر مت کرو، یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی، صرف ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے میں میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سب سے اچھی دکھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال سہلائے۔ ایک بات اور بتائیں مجھے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے کسی گہری سوچ میں تھی جب اچانک سے اسے مخاطب کر کے کہا۔ وہ ہمدن گوش ہوا اور اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہیے نا میری جان، آپ کی بات سننے کے لیے تو ہم ہر وقت بےتاب رہتے ہیں۔ آپ یہ ڈرامہ کریں، اقصیٰ کا دل تو ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اسے کتنا دکھ ہوگا۔ آپ اسے حقیقت بتا کیوں نہیں دیتے؟
میں صدقے میری بیوی ہو کر تم اپنی سوتن کے جذبات کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تمہیں تو 7 توپوں کی سلامی، بلکہ 7 کم پڑ جائیں گے۔ تمہیں بالکل میں 21 توپوں کی سلامی دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تو ہانیہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا۔ تو مائی ڈیئر وائف، بات کچھ یوں ہے کہ اقصیٰ کو میں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ میں اسے محبت نہیں کرتا ہوں۔ سمجھو زبردستی کا رشتہ طے ہوا ہے اور میں زبردستی کا دلہا بنا ہوں۔ مجھے اس شادی میں پہلے دن سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور تمہارے بعد مجھے کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اقصیٰ کو میں نے کافی بار سمجھایا، وہ کہتی ہے تمہیں مجھ سے شادی کی بات محبت ہو جائے گی، لیکن میں انسان ہوں، اسے صرف اپنے جذبات کی فکر ہے۔ پر اب وہ بھی مزہ چکھ لے گی۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب اس نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف برہان سے، ورنہ زہر کھا کر مر جائے گی، اور اس کے دباؤ میں آ کر سب نے مجھے زبردستی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب وقت ہے کہ میں اسے اس کی اصلیت سے آگاہ کروں۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہیں میں نے کہا ہے نا، بس ایک کام میں پھنسا ہوں، جب وہاں سے نکلوں گا تو ساری سچائی ان کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ تم فکر مت کرو، 1 ہفتے بعد نکاح ہے، لیکن یہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اقصیٰ کی جگہ تم میرے سامنے بیٹھی ہوگی اور ہم دونوں کا نکاح سب کے سامنے ہوگا۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر لے جاتے ہوئے اسے اس قدر قریب کر لیا کہ ہانیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا، اس نے کہا تو ایک دم سے وہ اس سے الگ ہوا۔ پاس ہی کسی کے قدموں کی آواز آئی تو وہ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے دور ہو گیا۔ اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں یہ ایک حسین اضافہ تھا، وہ اس پر جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ارے برہان بیٹا، اپنی مہمان کو تو بلاؤ، وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں بند ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے۔ چچی جان نے برہان سے کہا تو وہ جیسے ہی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ چچی جان، برہان کو کیا ضرورت ہے اسے بلانے کی؟ ملازمہ ہے نا۔ راشدہ، جلدی سے جاؤ، جو بی بی صاحبہ یہاں مہمان بن کر تشریف لائی ہیں نا، انہیں دعوت دے دو کہ وہ آ کر ہم سب کے ساتھ ناشتہ کریں۔ اقصیٰ نے چبا چبا کر کہتے ہوئے برہان کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ملازمہ کے ہمراہ تشریف لائی تو برہان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر چچی جان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ برہان بیٹا، یہ تو بتا کہ تم نے 50 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کتنے دنوں سے تم سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے تم نے یہ ٹرانزیکشن کی ہے، اتنے پیسوں کی آخر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ برہان، جو ہانیہ کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا، ایک دم سے اسے کھانسی آنے لگی۔ ہانیہ نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے پانی دیا تو اقصیٰ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ رہنے دیتی، میں دے دیتی، اس زحمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے زہر خند لہجے میں چچی جان کے سامنے اسے کہا، لیکن چچی جان وہاں متوجہ ہی نہیں تھی۔ ابا، کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، ایک دوست کو ادھار دینا تھا اور باقی اپنی ذات پر خرچ کیے۔ کیوں؟ آپ کیوں حساب پوچھ رہے؟ اس نے بے اختیار پانی پی کر خود کو سیٹل کیا اور پھر اپنے والد صاحب سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں حیران ہوں کہ تم کبھی اتنی فضول خرچی نہیں کرتے اور پھر اچانک سے 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے، بس اسی لیے پوچھا۔ وہ مطمئن سے ہو کر دوبارہ اپنے ناشتے پر جھکے۔ برہان نے گہری سانس اور نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے ایک دم سے پوچھا تو اقصیٰ نے پورے کا پورا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ ٹھیک ہی ہے، دکھ تو رہا ہے، اچھی خاصی چنگی بھلی بیٹھی ہے، ناشتہ کر رہی ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ آپ ٹھیک ہیں؟ ویسے یہ کب جائے گی پڑھنے؟ آج اسے آئے یہاں 1 ہفتہ ہونے والا ہے، یونیورسٹی ٹائم میں تو ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے۔ آپ کب جائیں گی یہاں سے؟ اقصیٰ روکھے سے لہجے میں حسد جھلک رہا تھا۔ برہان اسے دیکھ کر رہ گیا، یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اپنا رویہ درست کرو۔ جی میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، بھائی جب سعودیہ سے یہاں آئیں گے تو مجھے بھی یہاں سے لیتے جائیں گے۔ اور آپ کے بھائی سعودیہ سے کب آئیں گے؟ ہانیہ، جو اسے آہستگی سے جواب دے رہی تھی، اس کے سوال پر مدد طلب نگاہوں سے برہان کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا اقصیٰ؟ مہمان ہے وہ ہماری۔ مہمان ہے تو مہمان کی طرح ہی رہے نا۔ اقصیٰ ایک دم سے غصے میں اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ چچی جان نے برہان سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بیٹا، تم اس کی بات کا برا مت مانا، یہ زبان کی کڑوی ہے لیکن دل کی صاف ہے،
انہوں نے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بامشکل مسکرائی اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ناشتہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا تھا۔ برہان اسے افسوس بھری نگاہوں سے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتے جا رہا تھا۔ بس میری جان، بس کچھ دن اور میرا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ ہم دونوں کو سکون سے نہیں جینے دیں گے۔ بس اسی لیے تمہیں ایک راز کی طرح رکھا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دل کو بہت مشکل سے منایا اور برہان کا دیا گیا جوڑا، جو خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج تھا، زیب تن کیا تو خود اپنے ہی حسن پر قربان ہو کرے گی۔ واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ ایسے ہی تو برہان فدا نہیں ہوئے۔ اپنے آپ کو دیکھا تو وہ واقعی میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر باہر آئی تو چچی جان نے سب سے پہلے اسے دیکھا اور گلے لگا لیا۔ بیٹا، تم تو واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل دلہن لگ رہی ہو۔ وہ آ گئی تو برہان اسے اقصیٰ کے ساتھ بیٹھا نظر آ گیا۔ وہ خود بھی بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ چاکلیٹی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس اس نے جیسے نظر اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا، فوراً سے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آنکھ مار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہانیہ بھی مسکرا کر رہ گئی۔ یہ تو وہی جوڑا نہیں ہے جو میں نے پسند کیا تھا۔ اقصیٰ کی یادداشت بہت تیز تھی۔ کون سا جوڑا؟ کس جوڑے کی بات کر رہی ہو؟ برہان نے اداکاری کی۔ میری یادداشت کمزور نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ وہی جوڑا ہے جو تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اتنا مہنگا جوڑا تھا، اسے کس نے خرید کر دیا؟ اس نے گوناکیوں سے برہان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دھال میں ضرور کچھ کالا ہے، تم دونوں مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہے ہو۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے منفس نکلا تو میں تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ اقصیٰ معاملے کی تہہ تک پہنچ رہی تھی۔ تقریب ختم ہوتے ہی اس نے اپنی جیولری اتار کر پھینکی اور ملازمہ سمینہ کو بلایا، جو وہیں سروٹ کوارٹر کے ارد گرد کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھی۔ کیا خبر ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا ان دونوں پر نظر رکھنا۔ بی بی جی اللہ معاف کرے، میں نے تو جو کچھ دیکھا ہے وہ بتانے کے قابل بھی نہیں۔ برہان صاحب تو ان کے کمرے تک پہنچے ہوئے تھے، اور کل تو میں نے دیکھا کہ ان سے گلے ملے ہوئے تھے۔ یہ سنا تھا کہ اقصیٰ نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں مار کر گرا دی۔ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں یہ لوگ، لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ ملازمہ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اقصیٰ نے اسے فوراً سے وہاں سے جانا کے کہا اور اپنے بال ہاتھوں میں نوچ کر زور زور سے چلانے لگی۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور تم چھٹانگ بھر لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم دونوں کو بے وفائی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے اچانک سے اپنے آنسو صاف کیے اور دبے قدموں برہان کے کمرے میں آئی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ویسے بھی اس وقت وہ اپنے دوست سے ملنے گیا ہوگا۔ گھڑی میں تو رات کے 4 بجے رہے تھے۔ اس نے اس کی پوری الماری الٹ دی۔ اسی دوران اسے کاغذ نظر آیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا تو وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کاغذ نہیں تھا، موت کا پروانہ تھا جو اقصیٰ کے ہاتھ لگا تھا۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، خون آلود نگاہوں سے اس نے کہا۔ کاغذ کو دیکھا اور پھر ان دونوں سے دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ سمینہ، میں نے جو کہا ہے وہ تم نے کر دیا نا؟ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا کر اپنے کھلے بالوں کی لٹ سے کھیلتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ جی بی بی صاحبہ، میں نے ان کے کمرے میں ان کی غیر موجودگی میں پیٹرول چھڑک دیا، اور جب آپ اشارہ کریں گی تو میں وہاں کھڑکی سے کھڑے ہو کر لائٹر پھینک دوں گی۔ دھماکہ ہو کر وہ کمرہ جل جائے گا۔ اسی دوران آپ کے کہنے پر میں نے وہاں موجود تمام ملازموں کو چھٹی دے دی۔ سمینہ نے اسے اطلاع دی تو وہ زہر خند لہجے میں ہنسنے لگی۔ اب مزہ آئے گا، یہ دونوں مجھے بیوقوف بنانے چلے تھے۔ موت سے ہاتھ دھوئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اقصیٰ کے ساتھ بے وفائی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اب مسٹر برہان، اب آپ اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے کمرے کی زینت بنانے کی بجائے قبر کی زینت بنائیے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجا لی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جو موقع جان کر اس کے کمرے میں آیا تھا تو اسے اداس بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں یہ اکیلا پن، یہ ویرانی کب ختم ہوگی۔ ہرنی سی آنکھوں میں واقعی بہت اداسی تھی۔ اداسی نے ڈیرے ڈالے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے آپ،
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب مزید کچھ بھی مت کہنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ تم نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ میں نے تمہیں کیوں وہاں سے آزاد کروایا۔ آج میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں آیا ہوں، کیونکہ کل میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کل میری اقصیٰ سے شادی کا دن مقرر تھا، پر اب قسمت بدل چکی ہے۔ کل میں تمہیں یہاں سے رخصت کر کے اپنے نئے گھر لے جاؤں گا، جس کے کاغذات مجھے آج ملنے والے۔ بس اسی دن کا انتظار تھا۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی ایک دم سے کاٹ کر کہنے لگی، آپ بتائیں نا، آپ نے مجھے آزاد کیوں کروایا؟ وہ اس کی طرف ہمہ گوش تھی۔ اس کی ہرنی سی آنکھیں، خوبصورت سا چہرہ، اپنے وجود پر تکتے پا کر وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں وہاں پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے جانے انجانے میں کافی بار مل چکا ہوں۔ ایک بار اس پارک میں جہاں تم اداس سی بیٹھی تھی، ایک بار اس آفس میں جہاں تمہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ باری باری اسے یاد دلانے لگا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب تم سے پہلی ملاقات کی تمہارے بارے میں ساری معلومات نکلوائی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا سوتیلا بھائی تمہیں وہاں بیچ آیا تو میں نے کچھ بھی نہ دیکھا، بھاگتے دوڑتے اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث بھی وہاں آیا اور آخری موقع پر جا کر بولی لگا دی۔ تم میری محبت اس وقت سے نہیں بنی، تم تو بہت پہلے سے میرے دل میں اتری ہوئی تھی۔ اس لیے میں تمہارے لیے جا کے گواہی دے رہا تھا، اور ان کے الزامات کے باوجود بھی میں نے تمہیں اپنایا۔ برہان جذب کے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہانیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ جیسا محبت کرنے والا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس نے برہان سے کہا تو اس نے سر پڑ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی اور وہ اس کی آنکھوں تک پہنچا۔ آنکھوں سے ہوتے ہوئے جیسے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا، وہ ایک دم سے اسے الگ ہوئی۔ اب چاہے یہاں سے کوئی آ جائے گا۔ او ہو، اتنا اچھا مومنٹ خراب کر دیا۔ اس نے شرارت سے اس کے کان کھینچے تو ہانیہ نے اسے کھڑے ہو کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ چلے جائیے یہاں سے، ورنہ کل کی خوشی آج ہی ماتم میں بدل جائے گی۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ برہان کی ہنسی غائب ہوئی اور آگے بڑھ کر اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایک دم سے میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ اچھا ناپ چاہیے بھی، کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے زور دیا تو برہان باہر نکل آیا، اور جیسے باہر نکلا تو زوردار دھماکہ ہوا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس کا پورا کمرہ شعلوں کی زد میں تھا۔ ہانیہ، ہانیہ، وہ دیوانہ وار اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ دو ملازموں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کیا کریں برہان صاحب، آپ جل جائیں گے، آپ زخمی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، بار بار ایک ہی بات کی پکار کر رہا تھا، ہانیہ، ہانیہ کہاں تم میری جان؟ ہانیہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے ملازموں کو دور دھکا دیا اور فوراً سے جیسے ہی آگ کے درمیان سے ہوتا ہوا اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے وہ آگ کے شعلوں کے درمیان گری ہوئی ہے۔ اس کا وجود جھلس رہا ہے، اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ اتاری اور اس کے جسم پر ڈالنے لگا۔ آگ ایک دم سے بجھ گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، ایمبولینس کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ کوئی اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ننگے قدموں اسے اسی طرح اپنی گود میں اٹھائے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اسے ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ میں جان گیا ہوں یہ تمہاری حرکت ہے۔ وہ اقصیٰ کے سر پر پہنچا اور اس سے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ دور جا گری۔ تمام گھر والوں کی موجودگی میں اس نے ایسا کیا تھا۔ گھر والے تو ویسے ہی حیران تھے کہ وہ ہانیہ کے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہے۔ پورے 3 دن وہ اس کے پیچھے ہاسپٹل میں خوار ہوتا رہا، اور جب چوتھے دن گھر واپس آئی تب اس نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اقصیٰ کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کے والد صاحب نے اسے تنبیہ کی تو اس نے ان سب کی طرف مڑ کر دیکھا۔ میں اقصیٰ سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ میں کروں گا۔ اقصیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ سب کے علم میں نہیں ہے۔ اس نے ہانیہ کو، جی ہاں، اس نے ہانیہ کو، جو کہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، میں نے اس سے نکاح کیا، موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی، لیکن اب میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پہلے صرف اقصیٰ دشمن تھی، اب ہانیہ کے دشمن
یہاں گھر کا ہر فرد بن جائے گا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے پاس لیٹی ہوئی ہانیہ کو گود میں اٹھایا۔ کیا تم نے اس سے شادی کر لی؟ چچی جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی ہاں، اور اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے۔ یہ میری بیوی ہے اور یہاں بہانے سے یہاں رہ رہی ہے۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اب صحیح وقت آ پہنچائے۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے گھر خرید لیا، وہیں سے لے کر جاؤں گا، بساؤں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور تیز تیز قدموں سے گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ اپنے نئے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے ہانیہ کو ہاتھوں کا سہارا دے کر بٹھایا۔ میرے لیے آپ نے بہت تکلیفیں دیکھی، وہ کہہ کر رونے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے لبوں سے اس کے گالوں پر موجود آنسوؤں کے نشان چن لیے۔ اب سب کچھ ہمارے حق میں ہے، اب ہمارے درمیان کبھی دوری نہیں آئے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر جذب کے عالم میں اسے بوسہ دیا۔ ہانیہ نے بھی اپنی پوری شدت سے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں یکجان 2 قلب بنے تھے۔ محبت ان کے دلوں پر برس رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کی برسات میں ہانیہ کو بھگو رہا تھا اور ہانیہ نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ کافی دنوں بعد ان دونوں کے ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، اس نے کہتے ساتھ ہی اس کی گردن کو لبوں سے چھونا شروع کیا۔ ہانیہ خود میں سمٹتی چلی گئی۔ محبت ان کے دلوں پر نازل ہو رہی تھی اور وہ محبت کو اپنی جھولی میں سمیٹ کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔